رسول کی میراث۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے جو کچھ فرمایا تھا کہ حسین کو میری جرأت و نجابت میراث میں ملی ہے، اس کو مکمل سچ کر کے دکھانے کا موقع آ گیا تھا۔ سخاوت کے مظاہرے کو دنیا بہت دیکھ چکی تھی، مگر اب رسول سے پائی ہوئی جرأت و شجاعت کے دکھانے کا وقت تھا، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اگر رسول پر ایسا وقت پڑتا تو وہ بھی اسی طرح اپنی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے جس طرح ان کے وارث نواسے نے کیا۔ ہو سکتا تھا کہ آخر قربانی کے بعد یعنی علی اصغر کو قربان گاہ پر پیش کرنے کے بعد امام سر جھکا کر دشمن کو خود دعوت دیتے کہ آؤ میرا سر قلم کر دو، مگر حسین تو دنیا بھر کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ کردار کی بلندی یہ ہے کہ جب وقت آ جائے تو بدن میں جان باقی رہنے تک مقابلے میں کوئی کوتاہی نہ ہونا چاہیے۔ اہل حرم سے رخصت۔ امام تشنکام مرحلہ آخر کو سر کرنے کے لیے تیار ہو کر اہل حرم سے رخصت ہونے در خیمہ پر آئے اور بآواز بلند فرمایا، اے زینب و ام کلثوم، اے سکینہ اور رباب، تم سب پر حسین کا آخری سلام، تمہارا والی و وارث تم سے رخصت ہونے آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، ان تمام بیبیوں پر بھی میرا سلام جن کے والی یا جن کی اولاد میری نصرت میں قتل ہوئی۔ اس آواز کا سننا تھا کہ چاروں طرف سے بیبیوں اور بچوں نے حضرت کو گھیر لیا۔ خیام حسینی میں اس وقت عظیم نالہ و شیون کی آوازیں بلند تھیں۔ حسین صبر کے تلقین فرماتے تھے، ادھر دشمن حل من مبارک کی آوازیں بلند کر رہا تھا کہ اے حسین، اگر کوئی مددگار باقی ہے تو بھیجو ورنہ خود لڑنے آؤ۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح حسین ان پیاسے مضطرب بچوں اور پریشان حال بیبیوں سے اپنا دامن چھڑا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کا رخ کیا۔ اب رجس پڑھ کے اپنی آبائی بصارت و بہادری کے سکے دشمنوں کے دلوں پر جمانے کے لیے شیر خدا کا لال دشمنوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور فرمایا، آؤ میرے مقابلے کے لیے، شیر خدا کا فرزند تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ امام تشنکام کے حملے۔ دشمن کے نبرد آزما پہلوان اپنے غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ 3 دن کی پیاس اور دوستوں اور عزیزوں کے داغوں نے حسین کو کمزور کر دیا ہے اور اب فرزند رسول کا قتل بہت آسان ہے، لہٰذا درہم و دینار کے بندے، جائزے اور انعام کی خواہش میں حسین کے منہ آنے لگے، مگر نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی جب مقابل آیا حسین نے اس کو اپنی تلوار سے بچنے کی مہلت نہ دی۔ اسی طرح نہ جانے کتنے سپاہی شمشیر حسینی کا شکار ہوئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ عمر سعد نے اپنے لشکر کی کمزوری محسوس کرتے ہوئے طریقہ جنگ کو بدلنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم اس طرح حسین پر غالب نہ آ سکو گے، ہاں اگر چاروں طرف سے حملے کیے جائے تو اس پیاسے شیر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فوجیں حرکت میں آئیں۔ فرزند رسول نے بھی یہ رجس پڑھتے ہوئے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے اور دنیا میں ذلت برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ابدالآباد تک آتش جہنم میں جلتا رہے، دشمن کے میمنے پر حملہ کیا اور اس کو قلب لشکر کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جس صف پر بھی شیر خدا کا فرزند حملہ آور ہوتا تھا، دشمن اس کے سامنے سے اس طرح بھاگتا تھا جیسے بھیڑ بکریاں شیر اور گرگ کو دیکھ کر بھاگتی ہیں۔ حوالہ منتہی الاعمال صفحہ 716۔ اور جب میمنہ یزیدی کو درہم و برہم کر دیا تو میسرے فوج مخالف پر یہ فرماتے ہوئے حملہ آور ہوئے، میں حسین ہوں علی کا فرزند، میں تو پشت پھرانے کی قسم کھائے ہوئے ہوں، میں اپنے باپ کے ناموس کی حفاظت کرتا رہوں گا اور اپنے جد رسول اللہ کے دین پر دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں میسرے کو بھی میمنے پر پلٹ دیا۔ حالت یہ تھی کہ وہ 30,000 کا لشکر فرزند رسول کے حملوں سے اس طرح منتشر ہو گیا جس طرح ٹڈی دل ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ حوالہ منتہی الاعمال صفحہ 716۔ اور تھوڑی ہی دیر میں سپاہیوں سے جب میدان صاف ہو جاتا تھا تو اپنے مرکز پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حوالہ منتہی الاعمال صفحہ 717۔ اور اس وقت بھی دنیا کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ زور قوت، یہ بہادری، یہ بصالت و جرأت جو مجھ سے ظہور میں آ رہی ہے، اس میں میرا کچھ دخل ہے، اس میں میرا کچھ نہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی کامیابی ہے، اس لیے کہ کوئی طاقت، کوئی قوت ایسی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو۔ سرچشمہ حمیت کی حمیت کا امتحان۔ فرزند رسول کے حملوں کے درمیان شبر نے یہ محسوس کیا کہ سرچشمہ حمیت و غیرت انسانی حسین بن علی پر یوں تو بآسانی قابو نہیں پایا جا سکتا، لہٰذا اس نے 400 سواروں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے خیمے پر حملہ کر دیا اور پردہ خیمے پر نیزہ مار کر کہا، آگ لگاؤ تاکہ میں اس خیمے کو ماں ان عورتوں اور بچوں کے جلا ڈالوں۔ حوالہ کتاب لحوف صفحہ 70۔ یہ سن کر مایوس و مضطرب بچوں اور عورتوں میں ایک شور و واویلا بلند ہوا۔ حضرت نے جو اپنے اہل حرم کے نالوں و شیون کو سنا، فوراً اپنے گھوڑے کو خیام کی طرف موڑا اور دور سے ہی صورتحال کا مطالعہ فرما کر بلند آواز سے کہا، اے ابو سفیان کے زر خریدو، اگر تم کو دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہیں یوم آخر کا کوئی تصور نہیں ہے تو کم از کم اس بات کی تو لاج رکھو کہ تم عرب کہے جاتے ہو، اپنے قومی حمیت و شرافت کا ثبوت دو۔ شمر نے جواب دیا کہ اے ابن فاطمہ، کیا کہتے ہو؟
حضرت نے فرمایا میں تم سے لڑتا ہوں اور تم مجھ سے لڑ رہے ہو، ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ اپنے جاہلوں اور سرکشوں کو میرے خیمے سے ہٹا لو۔ بالآخر شمر کو شرمندہ ہو کر اپنے ساتھیوں کو خیام حسینی سے ہٹانا پڑا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 258۔ ایک بچے کا قتل۔ غالباً اسی عالم میں پریشانی میں ایک بچہ خیام حسینی سے ایک چوب خیمہ اپنے ہاتھ میں لے کر نکلا جس کے دونوں گوشوارے چمک رہے تھے۔ انہی ظالموں اور سرکشوں میں سے ایک شخص اس کے قریب آیا اور اپنی تلوار سے اس بچے کا کام تمام کر دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 259، منتہی الاعمال صفحہ 723۔ الحسین عمر ابو نصر مصری۔ 3 دن کے پیاسے کا نہر پر قبضہ۔ تاریخ شاہد ہے کہ مغموم و مغزون، تشنکام و گریسنہ و شکست دل امام نے اس عالم تنہائی میں ایسی جنگ کی جس سے تمام بہادروں اور ساونتوں کے کارنامے ماند ہو کر رہ گئے تھے۔ دنیا کے بہادر انسان تا قیامت اس جرأت و بصالت کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہیں گے۔ اثناء جہاد میں ایک مرتبہ امام تشنکام نے اپنا رخ نہر کی طرف کیا اور اس فوج پر حملہ آور ہوئے جو نہر فرات پر متعین تھی۔ دشمن کے سپاہیوں نے حسین مظلوم کو روکنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن فاطمہ کے لال کے حملوں کی تاب نہ لا سکے۔ گھاٹ صاف ہو گیا۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو نہر میں اتارا اور گھوڑے سے مخاطب ہو کر فرمایا میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی پیاسا ہے، پانی پی لے۔ وفادار حیوان نے پانی سے منہ اٹھا لیا۔ حسین علیہ السلام نے محض اس حیوان کو دکھانے کے لیے چلو میں پانی بھرا کہ تیرا مالک بھی پیے گا، تو بھی پی لے۔ ہاتھ کو اٹھایا ہی تھا کہ حسین بن تمیم نے تاک کر ایک تیر دہنے مبارک پر مارا جس کے لگتے ہی منہ سے خون ابلنے لگا۔ حضرت نے پانی پھینکا اور چلو میں اس خون کو لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیا اور ان بے دینوں کی معبود سے شکایت کی۔ حوالہ الحسین عمر ابو نصر مصری۔ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 258۔ کتاب ارشاد شیخ مفید۔ اسی اثناء میں دشمن کے سپاہیوں میں سے ایک شخص پکارا کہ حسین تم پانی پی رہے ہو اور دشمن تمہاری حرم سرا کو لوٹ رہا ہے۔ مکارم اخلاق میں غیرت و حمیت کی بڑی عظمت ہے۔ حسین اگرچہ جانتے تھے کہ یہ خبر درست نہیں ہے لیکن تقاضائے حمیت حسینی یہی تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے جلد تر اپنے کو خیمے اہل حرم تک پہنچا دیں۔ چنانچہ دریا سے پیاسے ہی نکل آئے اور کسی نہ کسی طرح مضطرب و پریشان حال عورتوں اور بچوں تک اپنے کو پہنچایا۔